السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصل علیہ وعلی احبابہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہو۔ حضرات، اہل توحید اور اہل سنت اہل حدیث کا یہ ٹھاٹھا یہ مارتا ہوا سمندر اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس بات کا بین ثبوت ہے کہ قاری عبدالوکیل صدیقی رحمہ اللہ تبارک و تعالی انہوں نے سلف کے منہج پر چلتے ہوئے اس باغیچے کی آبیاری کی ہے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے فرزند ارجمند کو انہی کے خطوط اور نقوش پر فکری، عملی اور علمی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، قرآن مجید کا جو حصہ میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کا آسان ترجمہ ہے حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ جس طرح پوری دنیا کے ادیان میں دین اسلام سچا ہے، اسی طرح اسلام کے دامن میں جتنے بھی فرق و مذاہب ہیں ان میں مستق اہل حدیث سچا ہے۔ ہماری سچائی کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، صحابہ کی شان ہے، سلف کا احترام ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لو، اللہ کی قسم ہے، وہ عقیدہ، وہ منہج، وہ فکر و عمل جو اللہ کے نبی اس امت کو دے کر کے گئے ہیں، ہم اس کے سوا کسی بھی چیز کو اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، اللہ کی قسم ہے، مستق اہل حدیث اسلام کا دوسرا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرات، ہمارا عقیدہ و عمل، ہماری دعوت و فکر اشخاص نہیں ہے، افراد نہیں ہے، افکار نہیں ہے،
بلکہ وہی دعوت جس کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قدامت کی بات کرنے والوں، نئے پرانے کی بات کرنے والوں، مسلک اہل حدیث اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ اسلام پرانا ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث۔ اور اللہ نے اپنے نبی سے کہا، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اور لوگوں، رب نے جو دین سارے نبیوں کو دیا ہے وہی آمنہ کے لال کو دیا۔ دوسرا انداز ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ انداز وہی ہے۔ قرآن کا تیسرا مقام، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ چور نہ شرابی ہوں میں، جرم یہ کہ وہابی ہوں میں۔ حضرات، میرا جرم اللہ کی توحید ہے، میرا جرم پیغمبر کی رسالت ہے، اور جہاں عبادت کی بات کرتے ہیں وہاں اللہ اور بندے کے درمیان ہم نبیوں اور ولیوں کے حائل ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ اور جہاں بات رسالت کی ہے، نبوت کی ہے، فرما برداری کی ہے، اطاعت و اتباع کی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کی ہے۔ اور سن لو، لکھنے والا لکھو، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ اگر موسیٰ نبی بھی زندہ ہو کر آ جائے، میرے نبی کی تابعہ داری کے بغیر ان کی بھی نجات ہو سکتی نہیں۔ اور حضرات، آج میں جو موضوع بیان کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ اس کلمہ کو، اس دین کو عزت کے ساتھ یا ذلت کے ساتھ غریب کی کٹیا میں، امیر کے محل میں داخل کرے گا۔ اور آسمان کا بادشاہ کہتا ہے، الذین یعرفون، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ذرا تشریح کچھ انداز سے کی ہے۔ آئیے، بادشاہ کہتا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، سچائی کا ان کو اس طرح پتا ہے جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اور مسلک اہل حدیث کی سچائی ان کو پتا ہے، اور آج یہ کہنے پر، لکھنے پر مجبور ہو چکے ہیں، جو ہمارا عقیدہ منہج ہے، مسلک میرا ہے، علماء تمہارے ہیں، مسلک میرا ہے، کتابیں تمہاری ہیں، مسلک میرا ہے، کم تمہارا ہے۔ ہم کہتے ہیں دین میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے، اور لوگوں، بلا دلیل کسی کی بات کو شریعت نہیں کہا جا سکتا۔ کوئی بڑے سے بڑا ہے، اس سے بھی بڑا ہے، جس کی بات اللہ کے قرآن سے ٹکرائے گی، نبی کے فرمان سے ٹکرائے گی، ہم اس کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہی منہج ائمہ اربعہ کا تھا، یہی منہج ائمہ ستہ کا تھا، یہی منہج 12 اماموں کا تھا۔ کوئی اپنا ہو بیگانہ ہو، علی کی بات کرنے والوں، اولاد علی کی بات کرنے والوں، حسن و حسین کی بات کرنے والوں، کربلا کی بات کرنے
अजमेर की बात करने वालों, अजमेर की बात करने वालों, आओ जिनको तुम इमाम आजम कहते हो, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक शख्स आया, कहने लगा हजरतुल इमाम आपसे एक सवाल है कि कोई शख्स किसी के बगीचे में से फल उतार कर खा लेता है, उसने फल चुराया है, उसका हाथ काट दिया जाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया, हाँ उसका हाथ काट दिया जाएगा। 5 शागिर्द बैठे थे, कहने लगे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तुक्ता फी सिमार, अगर कोई शख्स किसी के बगीचे में से फल उतार कर चुरा कर खा लेता है, उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। तासुब की बात करने वालों, जमूद की बात करने वालों, देवबंद बरेली की बात करने वालों, इमाम आजम की बात करने वालों, हनफी होने पर फख्र करने वालों, इमाम अबू हनीफा ने कहा उत्रुकू कौली बेखबर रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी की बात आ गई है, नबी की बात चलेगी, वहां मेरा फतवा चल सकता नहीं। हजरात, हमने कहा किताब और सुन्नत के मुकाबले में तकलीफ करना शिर्क है, हमें गैर मुकल्लिद कहा, हमें लामज़हब कहा, अंग्रेज के दौर की पैदावार कहा। दुनिया के अंदर जितनी भी मजहबी गालियां हैं मेरे सीने पर सजा दी गई, पर कहा है कहूंगा चोर न शराबी हूं मैं, जुर्म यह के वहाबी हूं मैं। यही बात अगर मैं कहता हूं तेरी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न के लाई, तेरे उलमा ने माना है। किताब लिखने वाले मौलाना सरफराज खान सफदर देवबंदी, और देवबंदियों 90 साल मेरे खानदान ने तुम्हारे अंदर गुजारे हैं। मेरे दादा ने मेरे अब्बा को कहा था हज के लिए पैसा जाया ना करना, तबलीग और दावत के काम में लगा देना। बताओ जब फरीजा है, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, तो अल्लाह रसूल के हुक्म के होते हुए वहां मौलवी ज़करिया साहब का और मौलवी रियाज का हुक्म चल सकता है? नहीं चल सकता। मौलवी सरफराज का सफदर देवबंदी, खानपुर के देवबंदियों, उमर सिद्दीक गालियां नहीं देता, बदारी जुमले नहीं कसता, हमारी तरबियत की है, शहीद मिल्लत ने की है। बोलो दलील के साथ, बोलो दलील के साथ। और हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जिसके बारे में शहीद मिल्लत कहा करते थे, कितने शरी है तेरे लब के रकीब, गालियां सुनकर भी बेमजा न हुए। हजरात, तुम्हारी किताब अल कलामुल मुफीद के अंदर लिखा हुआ है कि हाँ, अगर कोई बदबख्त जिद्दी मुकल्लिद ये ठान ले कि कुरान हदीस के मुकाबले में इमाम का कौल नहीं छोड़ेगा, हम भी कहते हैं मुशरिक है, ला शक फी। इबारत तेरी किताब की है। अब हाँ, मैं चंद हवाले देता हूं तेरे मजहब में से। मौलाना अशरफ अली थानवी, जिनकी मशहूर किताब बहिश्ती ज़ेवर है, अपनी किताब फतावा मिलाद में लिखते हैं, फतावा मिलाद अशरफ अली थानवी साहब की किताब है। कहते हैं हाँ, हम मानते हैं नमाज मगरिब से पहले 2 रकते पढ़ने की हदीस आती है। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के नबी की हदीस है, बयान करने वाले बुखारी है। और मैंने कहा था बिना इश्क जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको आती नहीं बुखारी। और फिर क्यों ना कहे तू पढ़ के देख बुखारी, तेरी टेंशन मुक जाए सारी। इमाम बुखारी रहमहुल बारी हदीस लेकर आए, सल्लू कबल अल मगरिब रकातैन, मगरिब की नमाज से पहले 2 रकते पढ़ो। माना है पैगंबर की हदीस आती है, पर कहते हैं
ہمارے امام صاحب نے اس پر عمل نہیں کیا، ہم بھی عمل نہیں کریں۔ حضرات دوسری مثال، آؤ بریلویوں تم بھی غور کر لو، کون ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی۔ میں نے بداری جملے نہیں کہے، بے ادبی سے نام نہیں لیا، فتاوی رضویہ اٹھا۔ احمد رضا خان بریلوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے اور جس کے لیے کروایا جائے اس پر بھی لعنت ہے۔ اللہ کی قسم ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر بے غیرتی نہیں ہو سکتی۔ کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، بہن کی شادی کرتا ہے، بھتیجی کی شادی کرتا ہے، بھانجی کی شادی کرتا ہے، پوتی کی شادی کرتا ہے، نواسی کی شادی کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بڑا دیوس کون ہو سکتا ہے جو اپنی بیوی کی شادی اپنے ہاتھوں خود کر دے؟ تبھی اللہ کے نبی نے کہا کرنے والے پر بھی لعنت، جس کے لیے کروایا جائے اس پہ بھی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لعنت ہے۔ احمد رضا خان بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا، کہتے نہیں لعنت نہیں بلکہ اجر و ثواب کا عمل ہے۔ اور پھر میں نے کہا لوگوں، حضرات اب بھائی امتحان ہے، ستے ہو کہ جاگتے ہو؟ نعرہ تکبیر، ستے ہو کہ جاگتے ہو؟ کنیاں نمازاں تچھی آمین آتے ہو؟ آؤ پنجا لے رہنے مگر آمین پنجا بچ آمین صدیقی صاحب، بڑی باری ذمہ داری ان کو بتانا پڑے گا۔ اور کنیاں نمازاں چلو تچھی آمین آتے ہو؟ دننا جاگ کے وہ احمد رضا خان بریلوی کی بات ہو رہی تھی، لکھا ہے کہتے ہیں یہ عمل اجر و ثواب والا ہے۔ میں نے کہا تیرے مسلک میں عزت محفوظ نہیں ہے، میرے مسلک میں عزت محفوظ ہے۔ اور دیوان ناسا میں کہنے والے نے کہا اور میں کہتا ہوں فقر اہل حدیث ہونے پر ما اہل حدیثین دگارہ نشناسین، ہم اہل حدیث ماؤں کی اولاد ہیں، ہماری ماؤں کے نتاق تو دور کی بات ہے، ان کے چہرے اور چہرے تو دور کی بات ہے، ہم ان ماؤں کی اولاد ہیں۔ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، میرے شہر گجرانوالہ راہ والی کا بدمعاش پیر ہے، 300 عورتوں کے ساتھ زنا کیا، اولاد لینے آئی تھی، عزت لوٹ لی ہے۔ یہ ہے تیرے، عزت ہم میں محفوظ ہے۔ مال دانے نہ دانے نہیں ملتے، دانے ملانے کے لیے پیسے دیتے ہیں، تویز دھاگے کے نام پر تجارت ہوتی ہے۔ اہل حدیث مسلک، احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور جان میرے نبی نے تربیت کی ہے، پورا جہاں مل کر تیرا نقصان کرنا چاہے، اللہ نہ چاہے کوئی نقصان کر سکتا ہے؟ حضرات آگے چلیے، ہم نے کہا اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے، یاروں نے کہا گستاخ ہے، ہم نے کہا اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، یاروں نے کہا گستاخ ہے، ہم نے کہا آپ کا وسیلہ ڈالنا جائز نہیں ہے، فلاں کے منت، فلاں کے طفیل، فلاں کے صدقے سے، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کی نگاہ سے، کتے میرے علی کتے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتے جا لڑیاں، نہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور نبیوں نے جب بھی پکارا تو کس کو پکارا ہے؟ ہمارے نبی نے امت کی تربیت کی ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ مدد لینی ہے تو کس سے لینی ہے؟ حضرات ہم نے کہا
یاروں نے گستاخ کا، ہم نے کہا مختار کل نہیں ہے، یاروں نے گستاخ کا، ہم نے کہا جشن عید میلاد النبی نہیں ہے، یاروں نے گستاخ کہہ دیا، ہم نے رفع الیدین کیا، انہوں نے مکھیاں اڑانے والا عمل کہہ دیا، اور کسی نے کہا بغنا دے وچ بت رکھ دے، ہم نے سینے پر ہاتھ باندھے کہ انہوں نے رب دے نال آٹا لا کے کھلوتے نے، ہم نے آمین بالجار پہ عمل کیا، انہوں نے آمین بالجار کو آمین بالشر کہا، ہم نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی، انہوں نے کہا ان کے منہ میں آگ ہے، مناظرے بھی موجود ہیں، ہم نے کہا تراویحات ہیں، انہوں نے کہا بھابی نفل چور ہے، اور یہاں میرا مسلک ہے، میں تجھے نقشہ دکھانا چاہتا ہوں، اپنی منگی تھلے ڈگوری بھی پھیر لے، اب میری پنجابی سمجھو گے؟ میں قاری عبدالرحیم صاحب کی سریکی سن رہا تھا اور اللہ کی قدرت پہ حیران تھا، وَفِي اخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ، زبانوں کے اختلاف میں بھی اللہ کی توحید ہے، کس کی توحید ہے؟ اللہ کی توحید ہے۔ ہم نے کہا عالم الغیب رب کا قرآن، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا کون؟ مناظرہ ہوا، مولوی آ گئے، میں نے کہا مسلک میرا ہے، عالم الغیب اللہ ہے، عالم الغیب اگر نبی کو مانیں گے توحید ہو جائے گی۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، یہ واقعہ افک ہے، سورت اندور ہے، اٹھا قرطبی کو، اٹھا رازی کو، اٹھا در منصور کو، اٹھا اپنی تفسیر ضیاء القرآن کو، اٹھا اپنی تفسیر تبیان القرآن کو، اٹھا حاشیہ نعیمی کا، جہاں میرا مسلک ہے، لکھا تیری کتابوں میں اللہ کے نبی کی زوجہ پر بہتان منافقین نے لگایا، آسمان کا بادشاہ اس کی نفی کرتا ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ کے نبی ان آیات کے نزول سے پہلے صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں، اور کوئی ہے غور کرو، ترجمہ غلط کی بات کرنے والوں، جب لوگوں کو دین سمجھ آتا کہتے ہیں ترجمہ وہابیوں کا ہے، میں نے کہا ترجمہ تیرا ہے، عامر رضا کا ہے، بخاری کا ترجمہ غلام رسول رضوی کا ہے، غلام رسول سعیدی کا ہے، ترجمہ تیرا ہے، مسلک میرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے مشورہ کیا، کسی کی توہین میں سیدنا علی نے نہیں کہا، بلکہ آپ کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے کہا۔ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جیسے ہم کسی کا دل بہلانے کے لیے کہہ دیتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہیں، یہ چیز آپ کے لیے بہت ہے، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ترجی من تشاء، آسمان کا بادشاہ، اس نے نبی کو اختیار دیا ہے، جس چاہے عورت سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ابھی کھلی نہیں، اور اہل حدیثوں کے محبوب صحابی، اللہ اور اس کے رسول کے محبوب صحابی، صحابہ کا نام لینا آسان ہے، صفہ صحابہ بننا آسان ہے، اب مان کے بکھانا اٹھا کم ہے۔ ہم نے صحابہ کو بھی مانا ہے، صحابہ کی بھی مانی ہے، انہوں نے تجارت تو کی ہے، جماعتیں بنائی ہیں، پر صحابہ کی مان کر دکھائی نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین کیا کرتے تھے، آج خوردبین لگا کر بھی کوئی ایسا حنفی نہیں ملے گا۔ اٹھاؤ مستدرک کے حاکم، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھا کرتے تھے، پڑھتے ہی نہیں تھے، فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور میں نے اس موضوع پر تقریر کی ہے، ایک ہے اہل حدیث اور اہل بیت، اور ایک ہے اہل حدیث اور خلفائے راشدین، اور ایک ہے اہل حدیث اور صحابہ، باتیں اس پر ہو چکی ہیں۔ یہ نیا موضوع ہے جو آپ کے لیے چن کر کے لایا ہوں،
یہ بھی نہیں مانتے وہ بھی نہیں مانتے. ہم نے ان شخصیتوں کو مانا ہے, ان کی بات کو بھی مانا ہے. حضرات ہمارے علاقے میں بات توجہ سے سننے والی ہے, بیداری مطلوب ہے. ہمارے علاقے میں شیعہ نے اعلان کر دیا گھوڑا نکالیں گے. مجھے کہنے لگے بابا جی شیعہ گھوڑا کڈن لگے نے تے تھانے چلے. میں کہا جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں, اسی کام ہی ہو جا پاواں گے, تھانہ آپ ہی ایتھے آ جائیں گے. کہنے لگے کہ بڑے بابی بدنام نے, تہاڈی مہربانی. میں کہا پریشان ہونے دی لوڑ نہیں. کوئی بندہ مینوں آکھے بھائی بم لاؤ. کیا کیا؟ جس رستے سے انہوں نے اپنی زیارت کو, اسے زیارت کہتے ہیں, اپنی زیارت کو ذوالجناح کو گزارنا تھا, میں نے کہا اس کے اوپر لکھ دو داماد علی ہے, خلیفہ رسول ہے, امیر المومنین ہے, محبوب اللہ رسول ہے, محبوب المسلمین ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. کچھ ہی وقت گزرا, ڈپٹی کا فون آ گیا, ایس ایچ او کا آ گیا, خطرہ ہے بم بلاسٹ ہو جائے گا, قتل و غارت ہو جائے گی. وہ پولیس والے آ گئے, ہم بھی آ گئے, پیٹنے والے بھی آ گئے. چہرے بھی کالے ہیں, لباس بھی کالا ہے, زبانیں بھی کالی ہیں. حضرات اندر سے بھی کالے, باہر سے بھی کالے, اوپر اور نیچے سے بھی کالے ہیں. یہ کالے یہ بھی آ گئے. ہم نے کہا جی بتائیں کیا خطرہ ہے؟ کہتا جی انہاں دے عزائم بڑے خطرناک نے. اچھا جی کیا خطرناک ہے بتاؤ؟ کوئی اسلحہ دیکھا ہے, کوئی بارود محسوس کیا ہے, کوئی خبر پہنچی ہے, اظہار کرو. کہتا ہے ڈپٹی صاحب آج لگے نا اے لو آ گئے. ڈپٹی نے نظر ماری ہے کی لگا کی؟ اصل بینر لایا سی بڑا اچھا, انہاں پاپیاں دے ہیلیاں دا پتہ ہے, غافل نہ جانیے مجھے تیری ایک ایک قدم میری نظر نظر میں ہے. کہتا ہے اے بینر لا دیو. ڈپٹی کہنے لگا حضرت عمر کا نام لکھا ہے, اس میں کیا ہے؟ کہتا ہے اسی تھلے علم لے کے لگ لے تے ساڈا علم اڑ جائے گا. میں کہا جناب انہوں نے پوچھ لو انہوں نے علم دا ڈنڈا کنے فوٹے؟ کہنے لگا جی 12 فوٹے. ایتھے پیٹا پا کے علم پا دے تے پھڑ لے دے علم نو. میں کہا جناب اے ڈنڈا 12 فٹ دا, پیٹے 3 فٹ پا لو 15, بینر لگ گیا 50 فٹ. آدھے نہیں لو ایسا نہیں لگنا. آدھے گل کی ہے؟ میں کہا گل سونے نبی دس چڑھیے یفر الشیطان من عمر, اور جس راستے پہ عمر ہو اس راستے پہ شیطان ہو سکتا نہیں ہے. شان صحابہ, مسلک صحابہ, سیرت فاروق, مسلک حق اہل حدیث. حضرات شیر کی للکار ہے, محمدیہ بھائی میں انشاءاللہ اہل حدیثوں کا تیز کام ہوں. نعرے شارے میں نصادی کوئی لوڑ نہیں, سن دے جواب آتے. کون ہے؟ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی نے پوچھا اللہ کی قسم ہے, تبھی تو کہا ان اللہ حجر الحق, ان اللہ حجر الحق, ان اللہ حجر الحق علی قلب عمر و لسان. آسمان کے بادشاہ نے اس کی زبان پہ حق جاری کر دیا, اور یہ حق والی زبان امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا کرتی ہے. حق والی زبان, حق والا دل رفع دین کیا کرتا ہے. حضرات اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں سیدہ کے ساتھ آپ کا نکاح کس نے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے. جواب دیتے ہیں آسمان کے بادشاہ نے نکاح کیا, خواب دیکھی ریشم میں لپٹی ہوئی گڑیا. فرمایا شف ہٹا پردہ, پردہ ہٹایا. عائشہ بنت ابی بکر آسمان کے بادشاہ نے کہا انہا زوجتک فی الدنیا والآخرہ. اے نبی یہ تیری دنیا میں بھی بیوی ہے, تیری جنت میں بھی بیوی ہے. اللہ کے نبی نے اس بات کے بعد جب آپ کی طبیعت کھلی
اور بریلویوں تم ہمارے دوستو بھائیو، ذاتی دشمنی کوئی نہیں تے پہلی دا بننا بھی ساجا کوئی نہیں۔ غور کر، تو نے کہا عالم الغیب، میں نے کہا عالم الغیب اگر نبی کو کہے گا پیغمبر کی توہین ہو جائے گی، منصب رسالت ختم ہو جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، تفسیروں میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے پاس گئے، کہا توبی واستغفر اللہ، توبی واستغفری، اے عائشہ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لے، اور بتاؤ اگر اللہ کے نبی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے تھے، نہ کرتا گناہ، تسلیم کرنے کا کبھی اپنی پاک بات بیوی کو کہہ سکتے ہیں نہیں۔ تبھی تو آسمان کے بادشاہ نے کہا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہ کہتے ہیں ولی بھی غیب جانتے ہیں۔ میں نے کہا 8 لاکھ فوج رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہی سے فائدہ لے لو۔ کہتے ہیں 65 کی جنگ ہمارے ولیوں نے جتائی، بم جو اپنے بابیاں نے، میں نے کہا بھیج دو سارے مانا وزیرستان، ڈرون امریکہ گرا رہا ہے، تے بابے بم جو پیوں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میرا مستقبل حضرات فتاوی رضویہ میں لکھا آمردہ خان بریلوی نے، ہاں ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں، میں نے بشر کا استقاع توہین کر دی ہے۔ اٹھا اپنی کتاب تفسیر ضیاء القرآن ہے، اٹھا اپنی کتاب بہار شریعت مولوی امجد علی کی، کیا لکھتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اللہ کے نبی بشر ہے، بشر ہونا آپ کے لیے عیب نہیں بلکہ آپ کی فضیلت ہے، اور یہی بات تو میری گستاخی بناتا رہا، آج اسی بات کا اعتراف تیرے بڑوں نے کیا۔ میں نے کہا کسی کے طفیل نہیں، کسی کی منت نہیں، کسی کی سنگت نہیں، کون پیر ہے نصیر الدین نصیر، آستان گولڈا، راول پنڈی ہے، کتاب کا نام اعانت و استعانت ہے، مولوی تیرا ہے، پیر تیرا ہے، کتاب تیری ہے، مستق میرا ہے، کیا لکھتا ہے وسیلہ ڈال کے مانگنا مشرکوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو کہا جب بھی مانگنا ہے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی فوت ہو گئے، اس نے کہا گستاخی ہے۔ ہم نے کہا صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ نے کہا انہو صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الدنیا، سید عائشہ نے کہا توفی رسول اللہ، عبداللہ ابن عباس نے کہا مات رسول اللہ، ابو ہریرہ نے کہا مات رسول اللہ۔ اس نے گستاخی کے فتوے لگائے، اور کس قوم سے ہمارا پالا پڑا ہے؟ ضلع ناروال میں ایک گاؤں ہے ڈونگیاں، وہاں ہمارا مبلغ بیان کرنے کے لیے چلا گیا، یار لوگ اپنے مولوی کو لے آئے، بات تو کوئی نہیں تھی، جو کرے کہتا ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے پر کوئی حدیث سنا دے۔ انہوں نے کہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پنڈ دے لوکر آندے توبہ استغفر اللہ، نبی نو کالا پہ آندہ جے، بھابی گستاخ جانے نہ پائے، کوٹ کوٹوں نہ بھابی بچارے نو بتاؤں بنا دیتے، نیل پا دیتے۔ حضرات ایسی قوم سے ہمارا پالا پڑا ہے۔ قال قال رسول اللہ کو نبی کی گستاخی بنانے والوں آؤ، جس نے میلاد کا جھنڈا بنایا، اوپر گنبد خضرا بنایا، میں نے کہا گنبد خضرا بنایا ہے، بات کس کی یہ علامت ہے، مثال ہے، پسند سجنا دی خرچہ مالکہ دا۔ ہم نے مناظرے کیے، حدیث آ گئی اللہ اس دین کو عزت کے ساتھ یا ذلت کے ساتھ غریب کی کٹیا میں
امیر کے محل میں داخل کرے گا. بڑے سالوں سے مناظرے کرتے تھے. نبی زندہ ہے. میں نے پوچھا گنبد خضرا کہاں ہے؟ مولوی تو سمجھ آ گئی وہابی کہاں سے بولتا ہے. گمانا شروع کر دیا. جیسے مثال ہے کسی نے پوچھا تیرا گھر کدھر ہے؟ اس نے کہا ہائی اسکول کے سامنے. ہائی اسکول کدھر ہے؟ میرے گھر کے سامنے. دونوں کدھر ہے؟ ایک دوسرے کے آمنے سامنے. بات یہ بھی نہیں ٹھیک کرتا. کیا سوال میں نے کیا گنبد خضرا کدھر ہے؟ کہتے ہیں مدینہ شریف میں. میں نے کہا مدینہ شریف کدھر ہے؟ کہتے ہیں جہاں گنبد خضرا ہے. میں نے کہا گنبد خضرا کے نیچے کیا ہے؟ سمجھ اس کو آ گئی. وہاں بھی کیا پوچھتا ہے؟ کہتے ہیں گنبد خضرا کے نیچے حجرہ عائشہ ہے. میں نے کہا حجرہ عائشہ کے اندر کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی استراحت فرما رہے ہیں. میں نے پوچھا کہاں فرما رہے ہیں؟ زمین کے اوپر آپ کا وجودیت ہے یا قبر منور میں ہے؟ پیڑا جب منہ بنا کے کہتا تو کدے باپی تے نہیں. مسلک حق مسلک اہل حدیث. حضرات سنتے چلے جائیے. آخری اختتامی کلمات کہنے والا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر. اور لوگوں یا قبر کا عقیدہ غلط ہے یا ہر جگہ ہونے والی بات غلط ہے. حیات النبی کا تیرا عقیدہ کہ دم پہ دم پڑھو درود. حضرت بھی ہے یہاں موجود. کچھ ایسا کیف محسوس ہو رہا ہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. نا بات کو سمجھ لے. پھر سمجھا دیتا ہوں. قرآن کی پہلی سورت ہے سورت فاتحہ. فاتحہ کے ساتھ لکھا ہے مکیہ. لکھے کہ نہیں لکھے؟ جے لکھ دیئے خان پوریہ لکھ دیئے. لکھیے کہ نہ لکھیے؟ نہ. آسانی سے بات سمجھا. آسانی سے کہ کٹ کے لکھ دینے خان پوریہ رحیم یار خانیہ صادقہ بادیہ لاہوریہ سیالکوٹیہ فیصلہ بادیہ. مولوی صاحب اجازت دیں گے؟ کبھی اجازت نہیں دے گا. کہتا کفر ہے. میں نے کہا بھئی تیرا عقیدہ ہے اللہ کے نبی ہر جگہ ہے. جہاں نبی ہے وہاں قرآن. اگر لاہور میں ہے قرآن لاہوری ہے. پنجاب میں قرآن پنجابی ہے. بلوچستان میں قرآن بلوچی ہے. عرب میں ہے قرآن عربی ہے. عجم میں ہے عجمی ہے. پتہ یہ چلا اللہ کے نبی جب مکہ میں تھے قرآن مکی ہے. نبی جب مدینہ میں تھے قرآن مدینہ. لاہوری تے خان پوری نہیں ہے. حضرات آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے. جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹا دیا. دروازہ. سیدہ فاطمہ نکلی. بیٹا اپنے بابا سے کہو تایا جبریل آیا. تایا جبریل. گپ الذین لا یعقلون. بے عقلوں کی گپ ہے. مذہب کے نام پر بناتے ہو اور بناوٹی روایتوں کا جب ہم رد کرتے ہیں تو ہمیں گستاخ کہتے ہو. جرم کیا؟ چور نہ شرابی ہوں میں. جرم یہ کہ وہاں بھی ہوں میں. کہتے ہیں تایا جبریل آیا. سیدہ فاطمہ اجازت لینے کے لیے گئی. بابا نے کہا اجازت ہے پر تایا نہیں چاچا. جب تو پیدا ہوا جبریل تو نے کیا دیکھا؟ میں نے نور دیکھا قطب تارا دیکھا. کہا وہی تیرے نبی کا نور ہے. اور جاؤ روایت پیش کرتے ہو اول ما خلق اللہ نوری. میں نے کہا پورے پاکستان میں کوئی ایک بریلوی مولوی جرأت کرے میں اس حدیث کے برابر 24 کیرٹ کا سونا تول کر دینے کو تیار ہوں. پوری حدیث لوگوں کے سامنے پڑھ جو تو نے بنائی ہے. تیری عوام تجھے جوتے مارے گی. روایت کیا بنائی؟ اپنے نور سے نبی کا نور پیدا کیا. پھر اس نور سے تمام مخلوقات کو پیدا کیا. اور تیرے مولوی نے لکھا کتاب کا نام پھول اور کانٹے ہیں. کہتا ہے اس حدیث کی بنیاد پر اللہ نے شیطان کو بھی نبی کے نور سے پیدا کیا. یہ تیرا عقیدہ ہے.
یہ تیرا ادب ہے، یہ تیرا احترام ہے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی کتنی ہے؟ کہتے 63 سال ہے۔ سب سے پہلے تھے، اب بھی ہیں، بات ایک صحیح ہے، یا 63 سال والی ہے یا شروع سے لے کے اب والی ہے۔ ہم نے پوچھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید میلاد مناتے ہو، کہاں ہے؟ اس نے کہا دلیل دینے کی بجائے سوائے ابلیس میں جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، آگے ہو جائیں انکل۔ بے زبان ہے زبان رکھتے ہوئے بھی ہم نے ان لوگوں کا علاج کرنا ہے۔ پھر ہم نے بھی کہا اللہ کے نبی جب دنیا سے گئے آپ کی ازواج روتی، آپ کی بیٹی روئے، آپ کی بیٹی امام بخاری الفاظ دے کر آئے ہیں، یا بتا من جنت الفردوس ماوا، اور صرف فاطمہ نہیں روئی، آپ جس پر سواری کرتے تھے وہ اونٹنی بھی روتی تھی۔ انس بن مالک کہتے ہیں مدینے کے در و دیوار تاریک ہو گئے، اور پھر کہنے والے نے کہا گودے امی عائشہ میں جب ہمارے نبی وفات پا گئے، شیطان کو جشن کی سوچی صحابہ پر غم چھا گئے۔ پھر کہا تیرے مولوی غلام رسول سعیدی نے شرح صحیح مسلم اردو کی 30 جلد میں کہتے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں صحابہ نے میلاد نہیں منایا۔ کیوں نہیں منایا جی؟ آندھے انہوں نے کام بڑے سن تانے منایا۔ مولوی طاہر القادری، اور طاہر القادری جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ پادری طاہر، یہ طاہر دجال پاکستان اپنی کتاب میلاد النبی میں لکھتا ہے، کہتے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے کہ جشن عید میلاد النبی قرآن حدیث سے دکھاؤ، ہم مانتے ہیں صحابہ نے نہیں منایا، شہید نہیں ہے، آدھے منایا اس واسطے نہیں انہوں نے غم بڑے سے۔ میں کہ ایسی قوم نے آج ساڈا پالا پہ گیا جنہوں نے نہ کوئی کام ہے تو نہ کوئی غم ہے۔ کام کیا ہے ان کا؟ مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ نے بڑی بہترین بات کہی، حیات النبی کتاب میں دیوبندی اور بریلویوں کا تزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بریلوی مذہب 3 باتوں کا مجموعہ ہے، مد مقابل پر بہتانات اور الزامات لگا دو، مسلک بیان کرنے کی بجائے صفائی دیتا ہی مت۔ آج تک ہمارے بعض علماء دفاعی پوزیشن پر ہیں، شان صورت بس یہیں پر، جنت کے نظارے جہنم کا کھٹکا، عقیدہ منس کی بات کہہ دے ان کے ماتھے پر تریلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ مسلک کی بات کریں مجھے سب سے پہلے نصیحت کرتے ہیں حافظ جی ہاتھوں نہ رکھیا جائے، میں کہ میں ہاتھ میں کوئی تو بندوق پھڑی ہے، آج تک کبھی گالی نہیں دی، آج تک بداری جملہ نہیں کہا، جب بھی بات کی ہے دلیل و برہان سے کی ہے۔ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین۔ بریلوی مذہب 3 باتوں کا مجموعہ۔ پہلا وصف الزام لگاؤ، بہتان، گستاخ صبح و شام۔ دوسرا وصف پیٹ بھر کر گالیاں دو، جا تیرا پیر علاؤدین صدیقی، اور اب تو ویڈیو بھی نشر ہو گئی ہے، کہنا میں ایک میرے مرید نے فون کیتا پیر جی میں عمرے لئے آ گیا، انشاءاللہ جی جزاکم اللہ، کہتے جزاکم اللہ، میں عمرے کے لیے آ گیا، آمدی جاندی کوئی شے نہیں، نعوذ باللہ نہ بسم اللہ، آندھا ہے تو آپ کردہ جاتے بھابیوں گالا کردہ جاتے۔ دوسرا وصف مد مقابل کو پیٹ بھر گندی گالیاں دینا، اور تیسرا وصف جس چیز کو دین بنانا ہے اس کے ساتھ شریف کا لفظ نکالو، کل شریف، 10واں شریف، 11ویں شریف، لاہور شریف، کوفہ شریف، نواز شریف تے شہباز شریف تے بابر شریف۔